ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک وسیع اور خوشحال سلطنت تھی جس کا نام وریتاس او تھا۔ اس سلطنت کا بادشاہ ایک عقلمند اور منصف حکمران تھا جس کا نام بادشاہ ایرک او تھا۔ بادشاہ ایرک کو اس کے لوگ اس کی انصاف پسندی، مہربانی اور دانائی کی وجہ سے بہت پسند کرتے تھے۔ اس کے دور حکومت میں سلطنت ترقی کر رہی تھی اور لوگ امن اور خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن بادشاہ ایرک کے دل میں ایک خوف تھا جسے اس نے کبھی کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ کیا وہ واقعی اپنے لوگوں کے لیے بہترین حکمران ہے۔ ایک دن جب بادشاہ ایرک شاہی باغ میں ٹہل رہا تھا تو اس کی ملاقات ایک بوڑھے درویش سے ہوئی جو اتفاقنہ سلطنت میں داخل ہوا تھا۔ درویش کی چہرے پر جیرویاں اور آنکھوں میں گہری چمک تھی جو اسے عام لوگوں سے مختلف بنا رہی تھی۔ بادشاہ ایرک اس درویش کی دانائی سے متاثر ہو کر اسے اپنے محل میں ٹھہرنے کی دعوت دی۔ درویش نے بادشاہ کی مہمان نوازی قبول کی، لیکن تیسرے دن اس نے بادشاہ ایرک سے ایک سوال کیا جو اس کے لیے حیران کن تھا۔ کیا آپ واقعی یقین رکھتے ہیں کہ آپ اپنی سلطنت کے لیے بہترین حکمران ہیں؟ بادشاہ ایرک اس سوال سے چونک گیا اور کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہا۔ میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں ایک اچھا بادشاہ بنوں، اس نے جواب دیا، لیکن میں کیسے جان سکتا ہوں کہ میں واقعی بہترین ہوں؟ درویش نے مسکرا کر کہا، اس کا صرف ایک طریقہ ہے۔ اپنی شناخت کو چھپا کر سفر پر نکلو، اپنے لوگوں کے درمیان رہو اور خود حقیقت دیکھو۔ یہ بات بادشاہ ایرک کو پریشان کر گئی، لیکن آخرکار اس نے درویش کا مشورہ ماننے کا فیصلہ کیا۔ وہ عام آدمی کا لباس پہن کر اپنی شاہی شناخت اور دولت کو پیچھے چھوڑ کر اپنی سلطنت کے مختلف علاقوں میں سفر کرنے نکل پڑا۔ اس نے دیہاتوں میں کسانوں، تاجروں اور کاریگروں سے ملاقات کی، ان کی کہانیاں سنیں، ان کے مسائل اور خوشیاں جانیں۔ ایک دیہات میں بادشاہ ایرک نے ایک نوجوان لڑکے سے ملاقات کی جو اپنی کم عمری کے باوجود کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ وہ لڑکا کمزور اور نحیف تھا، لیکن اس کے باوجود اپنی محنت سے اپنی فیملی کی مدد کر رہا تھا۔ بادشاہ ایرک لڑکے کی محنت اور لگن سے متاثر ہو کر اس سے پوچھتا ہے، کیا تمہیں ایک آسان زندگی کی خواہش نہیں ہے؟ لڑکے نے مسکرا کر جواب دیا، ہمارا بادشاہ انصاف پسند اور مہربان ہے۔ جب تک وہ حکمران ہے مجھے امید ہے کہ میری محنت کا پھل ملے گا۔ ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ایک اور دیہات میں بادشاہ ایرک نے بزرگوں کے ایک گروہ کو سلطنت میں تجارت اور زراعت کی ترقی پر بات کرتے سنا۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہمارے بادشاہ نے اس زمین میں خوشحالی لائی ہے۔ وہ اپنے لوگوں کی سنتا ہے اور اسی وجہ سے ہم ترقی کر رہے ہیں۔ اپنے سفر کے دوران بادشاہ ایرک نے اپنے لوگوں کی محبت اور شکرگزاری کے قصے سنے اور یہ بھی دیکھا کہ ان کی زندگیوں میں مسائل بھی ہیں۔ کسانوں کو خراب فصلوں کا سامنا ہے، تاجر ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اور کچھ خاندان خود کو شاہی انتظامیہ سے کٹا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ جب بادشاہ ایرک محل واپس آیا، اس کے بعد بادشاہ ایرک کا دور حکومت اور بھی زیادہ تاریخی بن گیا۔ اس نے ایسے قوانین نافذ کیے جو سلطنت کے غریب ترین لوگوں کی مدد کرتے تھے، کسانوں کے لیے ٹیکس کم کیے، اور ایسے شورا بنائے جہاں عام لوگوں کی آوازیں امرا کے ساتھ سنی جا سکیں۔ اس کے لوگ اسے اور زیادہ پسند کرنے لگے، نہ صرف اس کی دانائی کے لیے بلکہ اس کی عاجزی اور سیکھنے کی صلاحیت کے لیے۔ یوں بادشاہ ایرک نے ورنتاس پر کئی سال حکومت کی، ہمیشہ اس سبق کو یاد رکھتے ہوئے جو درویش نے اسے سکھایا تھا کہ ایک بادشاہ کی حقیقی طاقت اس کی طاقت دولت میں نہیں ہوتی بلکہ اس کی خدمت اور اپنے لوگوں کی سمجھ میں ہوتی ہے۔